نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمان کے لیے نمونہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بڑی ہدایات اور تعلیمات چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ مسلمان کی ناکامی اور اس کی کہیے کہ احساس کمتری کی بات ہے کہ وہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر روشنی حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں سے، فلموں سے اور ناٹکوں سے اور دوسری جو ہے ڈرامائی چیزوں سے وہ اپنی زندگی کے اندر روشنی حاصل کر رہا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ اگر غور کرے تو احادیث کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور جو ہے اس کے اسرار اور رموز بتائے گئے ہیں، بڑی کامیابی کی اور عقل مندی کی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے اور اپنے تمام امتیوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی کی قدر و قیمت پہچاننے کو اس طرح سے بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں ختم ہو اور ان کی جگہ دوسری 5 چیزیں لے لیں گے، اس لیے کہ یہ جہان تبدیلی کا جہان ہے، یہ دنیا تبدیلی کی دنیا ہے، یہاں ہر آن ہر لمحہ کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن ہر لمحہ اس کے اندر جو ہے نا تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور جو ہے گزرتے وقت کے ساتھ میں وہ بچپنے سے جو ہے بچپنے کے لمحات سے گزر کر اور بچپن کی زندگی سے گزر کر وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور پھر جوانی کا قیمتی سرمایہ گزار کر وہ بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے زندگی کے اندر مختلف انقلابات آتے ہیں اور مختلف تغیرات اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی 5 چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں ختم ہو اور دوسری 5 چیزیں ان کی جگہ لے لیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جو جوان ہیں وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ آخر یہ جوانی کی زندگی مستقل نہیں رہنے والی ہے، یہ جوانی کے لمحات ہمیں ہمیشہ حاصل رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن وہ ہوگا جب یہ جوانی کے لمحات ختم ہو جائیں گے اور اب یہ کھیل کود والی جو زندگی ہے اور ہماری رگوں میں جذبات کا جو دوڑتا ہوا خون ہے اور جو اللہ نے بھرپور توانائی ہمیں عطا فرمائی ہے، ذہن بھی خوب چلتا ہے، جسم بھی خوب کام کرتا ہے، بڑے بڑے جذبات دل کے اندر مچلتے ہیں، پھر جب جوانی کے یہ قیمتی لمحات گزر جائیں گے اور بڑھاپے کی دہلیز پر انسان قدم رکھے گا، پھر وہ صورتحال برقرار نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے میرے آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی جوانی کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرو اور اس سے پہلے کہ آپ جو ہے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں۔ قدر کیسے کریں؟ فرمایا قدر جو ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اس کو بس حضور پاک علیہ السلام نے تو اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اس طرح سے قدر کریں۔ تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو عبادات میں، نیک اعمال میں جو ہے لگائیں، اپنی صلاحیتوں کو، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی جسمانی توانائیوں کو ہم جو ہے نیک کام کے اندر خرچ کریں، لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، اور جو ہے ملک و ملت کے مفاد میں اپنی قیمتی جوانی کو صرف کریں۔ تو جوانی کی قدر کریں بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ صحت اور تندرستی کی نعمت بھی مستقل نہیں رہتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا انسان دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو ہمیشہ ٹھیک رہوں گا، تندرست رہوں گا، لیکن ایک دم جو ہے اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے
کہ پھر وہ بات اس آدمی کے اندر نہیں رہتی جو تندرستی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تندرستی کے زمانے کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے پڑا پڑا سوچتا رہتا ہے، سال ہا سال گزر گئے، برس ہا برس گزر گئے، میری جو ہے کمر بستر سے لگی ہوئی ہے، میں اپنے ارادے سے اٹھ نہیں پاتا، میں اپنے ارادے سے چل نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج بن کر رہ گیا ہوں۔ یہ انسان بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد سوچتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے، بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اگر اس کا دل چاہتا بھی ہوگا نیک اعمال کرنے کو تو وہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف دوسروں کا محتاج بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس لیے میرے آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا فراغت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ فراغت کا مطلب فارغ ہونا۔ اللہ نے اگر آپ کو فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں تو ان کی قدر کیجیے۔ کئی مرتبہ انسان زندگی میں اتنا بزی ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نیک کام نہیں کر پاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، نہیں کر پاتا، اس لیے کہ دنیا کے کاموں نے اسے اس قدر گھیر لیا ہوتا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو فرصت کے لمحات تمہیں میسر آ رہے ہیں ان کی قدر و قیمت کو پہچانو اور ان میں خوب نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، ملک و ملت کے مفاد میں قدم اٹھاؤ اور بہتر سے بہتر کام انجام دے کے جاؤ۔ یہ جو ہے اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، تو خالی اوقات کو اپنے قیمتی بناؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے نزدیک سب سے آسان چیز جو ہے وہ خالی وقت ہے۔ ادھر ادھر بیٹھ کے لوگ جو ہے چوراہوں پر، دوراہوں پر اور چائے کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کے لوگ اپنے قیمتی وقت کو اور زندگی کے بہترین سرمائے کو خرچ کرتے رہتے ہیں، ضائع کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے لمحات اور فرصت کے لمحات خصوصاً بار بار میسر نہیں آتے۔ بہت سے لوگوں کو آپ زندگی میں دیکھیں گے وہ اس قدر بزی ہیں کہ کسی سے ملنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے ان کے پاس میں وقت نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالی اوقات کی قدر کرو مشغول ہونے سے پہلے۔ اور چوتھے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری کی قدر کیجئے اور اسے غنیمت جانیے تنگ دستی کے آنے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور مال و دولت کی فراوانی اور بہتات آپ کو عطا کی ہے تو تنگ دستی کے آنے سے پہلے اس کی قدر کیجئے، اچھے کاموں میں اسے خرچ کیجئے، عیاشیوں میں مت اڑائیے، ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے اس پیسے کو استعمال مت کیجیے، اپنے والدین کے حقوق ادا کیجیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، اور رشتہ دار غریب اور جو ضرورت مند جو آپ کے رشتہ دار ہیں، محلے میں پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ سردی کے موسم میں ان کے لیے لحاف اور گرم چیزوں کا انتظام کیجیے، اور گرمی کے موسم میں ان کے لیے کولر اور جو ہے پنکھوں وغیرہ کا انتظام کیجیے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مالداری عطا کی ہے تو تنگ دستی کے آنے سے پہلے اس کی قدر کیجیے۔ اس لیے فرمایا میرے آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالداری کی قدر کیجیے تنگ دستی کے آنے سے پہلے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے اندر جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، ان کے من میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے جذبات کا ایک طوفان اٹھتا ہے، ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کاش ہمارے پاس میں مال ہوتا، ہم جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے، ہم اللہ کے جو ہے راستے میں خرچ کرتے۔ تنگ دستی کے زمانے میں اگر اس طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جو ہے تنگ دستی کے آنے سے پہلے مالداری کے جو ہے زمانے کی قدر کر لی جائے۔ اور چوتھے نمبر کی تو چیز یہ ہوئی، پانچویں نمبر کی ایک بات فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی کی قدر کیجئے موت کے آنے سے پہلے۔ یہ بڑی چیز ہے۔
जिंदगी एक इम्तिहान है, ये खेलगाह नहीं है, ये तफरीह गाह नहीं है, ये जी लगाने की जगह नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इसलिए ज़िंदगी से ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है और मौत सबको आनी है। इसलिए मौत के आने से पहले, यानी जब तक ज़िंदगी बाकी है, इस वक्त को और ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को गनीमत जानकर नेक अमाल करने चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए। तो ये 5 काम मेरे आपके लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए हैं कि अपनी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 5 चीज़ों की कदर करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। तो पहले नंबर पर मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। पहले नंबर पर है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले, इसलिए कि ये तब्दीली का जहान है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। अगर जवानी मिली है तो ये हमेशा नहीं रहेगी। तो जवानी की कदर कीजिए बुढ़ापे के आने से पहले, तंदुरुस्ती की कदर कीजिए बीमारी के आने से पहले, इसलिए कि बीमारी भी तंदुरुस्ती भी हमेशा नहीं रहेगी। दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। फरागत को मशगूली से पहले, यानी खाली औकात की कदर करें, बिजी होने से पहले, मसरूफ होने से पहले। और चौथे नंबर पर मालदारी को तंगदस्ती से पहले, यानी मालदारी की कदर करें तंगदस्ती से पहले, तंगदस्ती के आने से पहले, गुर्बत के हालात के आने से पहले, फ़क्र फाक़ी और मोहताजी वाली ज़िंदगी के आने से पहले। और 5वें नंबर पर यह है कि ज़िंदगी की कदर करें मौत के आने से पहले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक बख्शे।